بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرازیم علانور وزیر کتون کو زد کمی وطن پاٹی ترجمان احمد نواز خان جدون صاحب سره موجود یم. د دوی سره به مون خبرې کوو چې کومه په سیالکوټ کې واقعه مخې ته راغلې وه او دې نه علاوه چې کوم په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات دي د کامی وطن پاټی پوزیشن څنګه دی او دې نه علاوه چې کومه په ملک کې ګرانی ده او چې کوم موجوده حکومت د دوی په کارکردګۍ باندې دوی څه نظر لري او دې نه علاوه چې کوم پی ډي ایم دی هغوی هم د مارچ اعلان کړی دی چې د مارچ په 23مه نیټه به دوی اسلام آباد ته راځي او دې نه علاوه چې کوم افغانستان موجوده صورتحال دی په دې هکله او داسې نور چې کوم مختلف سیزونه دي د دوی سره په مختلفو سیزونو خبرې کوو. احمد نواز خان جدون صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مشرق ٹی وی چینل کو وقت دیا. احمد نواز خان جدون صاحب کیا کہیں گے آپ سیالکوٹ کے جو واقعہ ہوا ہے سری لنکن کے ساتھ اور اس کو بہت بے دردی کے ساتھ مارا ہے اور اس کو مذہبی انتہا پسندی کہا جائے, اس طرح اور بھی واقعات پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں. ماشال خان کے کیس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس نوعیت کا تھا, تو کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کا اور مشرق ٹی وی کا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے انتہا پسندانہ جو اقدامات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو وہ مذہب کے نام پر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جو یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس نے تو پوری قوم کا سر جو ہے سب کچھ کو ہلا کے رکھ دیا, شرم سے جھکا دیا ہے. اور اتنی یعنی کہ انتہا پسندی اور اس قسم کا بربریت والا واقعہ, اور پھر جس قسم کی اس کے بعد وہ اس کا وہ ایک رد عمل میں آپ نے دیکھا وہاں پہ سیلفیز جو بنائی گئی, یعنی کہ اس نے تو انسانیت کو شرما کے رکھ دیا ہے. تو قومی وطن پارٹی نے تو فوری طور پہ اس کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ ہم نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو بالکل جو ہے کسی قسم کی ان کے ساتھ رعایت نہیں برتی جانی چاہیے اور ان کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ یہ ایک مثال قائم ہو. اور اصل میں جو ان کا معاملہ تھا وہ لڑائی کا تھا, اور پر آپ کسی پہ مذہب کا توہین مذہب اس کے لیے پراپر قانون موجود ہے, اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو بحیثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر یا ان کی حرمت پہ ہماری جانیں قربان. لیکن آپ اپنی ذاتی انا کے لیے یا تسکین کے لیے کسی پہ الزام لگا کر اور ماروائے عدالت آپ اس کو خود ہی الزام بھی لگائیں, خود ہی آپ جج بھی بن جائیں اور خود ہی آپ سزا بھی دیں, تو یہ تو کسی طور پہ بھی ہم اس کی نہ حمایت کر سکتے ہیں اور نہ یہ جائز ہے. بالکل اس طرح ہے, اور اس سے پہلے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ماشال خان کے کیس کو اگر دیکھا جائے اس میں اگر انصاف ہوتا تو آج یہ سری لنکن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رپورٹ نہ ہوتا سیالکوٹ میں. یہی تو ہمارے عدالتی نظام پہ یا اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے ریاستی نظام پہ کہ جب تک آپ کسی ایک واقعے کو مثال نہیں بنائیں گے اور اس کے جو ہیں کردار ان کو کفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ تو واقعات پھر بڑھتے جائیں گے. تو موجودہ حکومت نے اس کے حوالے سے جو ایکشن لیا ہے اب تک یا جو کچھ کر رہے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں کہ انصاف ہوگا؟ موجودہ حکومت کے بارے میں تو ہم کچھ میں تو کیا کہوں جی, جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ تو فوری طور پہ میدان میں کود پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس جی یہ آخری مثال ہم بنا دیں گے. آپ کے سامنے گجرانوالہ والا واقعہ ہے, آپ کے سامنے اسی حکومت کے دوران زینب والا واقعہ ہے, آپ کے سامنے اور اس طرح کے واقعات ہیں. تو گورنمنٹ نے شروع میں تو 2-4 دن بڑا شور شرابہ کیا اور بڑے یہ انہوں نے کیا جی کہ ہم فوری طور پہ اس پہ عمل بھی کریں گے, اس کو کردار تک بھی کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بڑھ کے مارنے کا ٹائم نہیں ہے. گورنمنٹ کو جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس پہ بیٹھنا چاہیے. بدنامی کی بات ہے پوری دنیا میں. بالکل, اور اس پہ ان کو سنجیدہ طور پہ ایکشن لینا چاہیے. تو اس کے علاوہ پھر بات کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات پہ. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہے اور لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے خاص کر قومی وطن پارٹی کی موجودہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے قومی وطن پارٹی کی تیاریاں کیسی ہے؟ بلدیاتی الیکشن آپ کو تو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ایسی فضا قائم کر رکھی تھی کہ نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ جو امیدوار بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ بھی مخمصے کا شکار تھے کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آیا یہ کس طریقے سے ہوں گے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک تو تقریباً
ہم سبھی مخمصے کا شکار تھے، پولیٹیکل پارٹیز بھی اور کینڈیڈیٹس بھی، کہ آیا یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں نہیں ہونے جا رہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد اب 19 دسمبر کو جب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں بڑا ایک شارٹ ٹائم ہے، اور اس شارٹ ٹائم میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، اور اسی طرح قومی وطن پارٹی بھی اپنی تیاری کر رہی ہے. مختلف علاقوں میں جو مختلف ایم این ایز ہیں ان کے اپنے سوشل میڈیا پہ پیجز ہیں، تو وہ ترقیاتی کام کے حوالے سے تصویریں بھی شیئر کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. متعلقہ جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں کے متعلقہ ایم پی ایز اور وہاں کے جو منسٹرز ہیں خصوصی طور پہ، اور نہ صرف وہاں کے مقامی جو منسٹر ہیں بلکہ باقی علیحدہ وہ علی امین دوسری وزارتوں سے بھی بلا کے، گنڈاپور صاحب کی ویڈیو بہت وائرل بھی ہوئی تھی اور اس نے تو دھمکیاں دی ہیں، بلا کے اور ان کو باقاعدہ وہاں پہ مختلف پروجیکٹس کے افتتاح کروائے جا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل سرین جو ہے، یہ نہ صرف الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں ان کی دھجیاں بکھیرنے کی بات ہے، بلکہ یہ پری پول رگنگ ہے. الیکشن کمیشن کو تو سخت نوٹس لینا چاہیے، باقاعدہ کارروائی بھی کرنی چاہیے. دیکھیں جی، الیکشن کمیشن کو تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ کل انہوں نے یہ جو گزشتہ وزیر اعظم کے دورے پر انہوں نے جو ایک نوٹس لیا اور اس کے باوجود وزیر اعظم گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس میں اپنا کیسا کردار ادا کرتے ہیں. اور باقاعدہ جو جتنے بھی ایم این ایز منسٹر ہے، صوبائی اسمبلی کی مطلب ایم پی ایز ہیں، وہ سارے کمپین کر رہے ہیں. اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں، تو اس طرح کا جو الیکشن، یہ اس طرح کے الیکشن کو آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں فری تو اینڈ پھر فیئر آپ لوگوں الیکشن ہو رہے ہیں؟ کو قابل قبول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم تو ابھی سے، بلکہ آپ نے میری وہ دیکھا ہوگا کہ قومی وطن پارٹی کی طرف سے، بلکہ ایون کہ میری رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ اداروں کی اس میں مداخلت ہے، اور آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ کسی بھی صورت پہ الیکشن کمیشن جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھتے ہیں. ابھی ظاہر ہے اس پہ اگر یہی صورتحال رہی تو مجبوری ہے، جانا پڑے گا. باقاعدہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، جس طرح علی امین گنڈاپور کی میں نے بات کی، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ دینا ہی پڑے گا ہمیں ووٹ. دیکھیں، آپ کو اگر یاد ہو تو گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں بھی اور پھر کشمیر کے الیکشنوں میں بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا، لیکن وہ نوٹس لینے کی حد تک ہی ہوا، اس پہ عمل تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے باوجود وہاں پہ انہوں نے کشمیر میں بھی گورنمنٹ بنائی اور سارا کچھ کیا. ان کو منع کیا گیا کہ فلاں فلاں بندے بائی نیم نہیں جائیں گے، اس کے باوجود یہ لوگ گئے اور عمران خان خود لے کے گئے. تو بیسیکلی تو مسئلہ یہ ہے نا جی کہ یہاں پہ جو ان کے سربراہ ہیں جماعت کے، وہ خود وائلیٹ کر رہے ہیں سارا کچھ. نہیں تو ویسے یہ تو بہت غلط بھی ہے کہ آپ نے مطلب 3 سال جو گزرے ہیں اور پھر 8 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت، 8 سال سے بھی زیادہ. تو ابھی اگر بلدیاتی الیکشن میں یہ اس طرح کا وہ کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ترقیاتی کام، تو لوگوں کو بھی پتہ چلتا رہا ہوگا. دیکھیں، یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. پچھلے 5 سال یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں کہ مرکز میں ہماری حکومت نہیں ہے، تو جب ہم مرکز میں مضبوط ہو جائیں گے تو ہم خیبر پختونخوا کو جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے. تو اب گزشتہ تقریباً 3.25 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے مرکز میں بھی. تو خیبر پختونخوا میں جس طرح آپ نے کہا کہ 8.25 سال سے یہ بیٹھے ہیں، تو اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عوام کے سامنے بھی ہم ایکسپوز ہو گئے ہیں اور عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو اب ان کی مجبوری ہے، ان کو پتہ ہے کہ عوام نے ہمیں بری طرح رد کر دینا ہے. تو اب یہ مختلف پیکیجز کے ذریعے مختلف چیزیں لے جا کر حلقوں پہ اور وہاں پہ مقامی جو ان کی وہ چیزیں ہیں، محرومیاں ہیں، تو اس سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سارے کچھ کرنے کے باوجود بھی عوام اب ان کا ساتھ دے گی، کیونکہ اس عوام کو بھی پتہ چل گیا عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپنے ورکروں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ جتنے بھی عوام ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیں، اور وہ گراؤنڈ پہ دیکھیں، اور خصوصی طور پہ یہ جو حالات جا رہے ہیں ان کا موازنہ کریں اور اپنے ضمیر کے مطابق اپنا فیصلہ دیں. بالکل صحیح بات ہے، ضمیر کا استعمال کرنا بھی چاہیے. اور اس کے بعد آتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور بار بار دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، بیانات بھی دیے جا رہے ہیں کہ 3-4 ماہ میں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو آپ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو پہلا جو انہوں نے وہ کیا تھا منی بجٹ، اور پھر اس کے بعد تو اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے ہی نہیں جی،
اور مہنگائی تو پاکستان میں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، اور اب جا کے کوئی 3 سوا 3 سال بعد جب عوام کی تو نے چیخیں نکال دی ہیں اور ملک کی معیشت جو وزیر ہے، اعظم صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. یہ تو اب عوام کے ساتھ مذاق ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا تو دور کی بات ہے، اب یہ براہ راست عوام کے ساتھ مذاق کرنے لگ پڑے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے 3 سال کی پوزیشن ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم قرضے نہیں لیں گے. اب آپ اگر تھوڑا سا ریکارڈ دیکھیں تو 70 سالوں میں جو پاکستان پہ قرضہ تھا وہ تقریباً 24,000 ارب روپے تھا. 28 کہہ رہے ہیں کہ 28 تھا اور ابھی 50 پہ پہنچ گیا ہے. ہاں صحیح. تو انہوں نے جو کوئی 3 سالوں میں قرضہ لیا ہے وہ 17,000 ارب روپے کے قریب لیا ہے. تو یعنی یہ وہ 17,000 ارب روپے جو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ہیں. 40,000 ارب روپے کا مقروض انہوں نے 3 سالوں میں وہ کر دیا ہے. تو ابھی یہ آئی ایم ایف کے سامنے پھر جا کے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 50 تک پہنچ اچھا جائے گی. وہ قرضہ جو آئی ایم ایف سے یہ لیں گے وہ پلس جو ابھی انہوں نے کچھ سعودی عرب سے جو لیے ہے، تو یہ سارا اگر آپ بنائیں تو یہ 50,000 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا. تو یہ تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے. کوئی ان کے پاس ٹیم نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اس عوام کے لیے ریلیف پیکیج نہیں ہے. یہ وزراء آج بھی اس ڈٹائی سے بیٹھ کے ٹاک شوز پہ سب اچھا کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر چیز کی قیمت ٹرپل ہو گئی ہے. دیکھیں جی، قیمتوں کی بات تو آپ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوائی سے شروع کرتے ہیں. دوائی تو کی دوائیوں کی قیمتیں 400% اضافہ. آپ آٹے پہ آ جائیں تو آٹے کی قیمتوں میں 200% اضافہ. آپ سبزیوں کی قیمتوں میں آ جائیں تو سبزیاں تو ہماری پاکستان کی اپنی پیداوار ہیں، ان میں بھی 200% اضافہ. اور روزمرہ اشیاء کی کوئی چیز، گھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کی قیمتوں میں دوسری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کوئی تعین نہیں کر پا رہے. 3 سال پہلے گھی کی قیمت آپ نے بات کی 165 60 50 میں ملتا تھا اور اب آج کل 370 360 380 تک اچھا، یہ پہنچ بھی گیا. ابھی ہم جب شو کر رہے ہیں تو یہ ریٹ ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں تو شاید 10-20 روپے مزید بڑھ گیا ہو، کیونکہ یہاں پہ تو اب گھنٹوں میں قیمتیں بڑھنی سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو یہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہے. یہ ان کی نااہلی ہے. یہ ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کے پاس کوئی کسی قسم کی معاشی ٹیم ہی نہیں ہے، ان کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کو ابھی جو ہمیں تو خدا نخواستہ ڈر ہے کہ یہ تو پاکستان کو جا کے آئی ایم ایف کے آ کے انہوں نے ایک قسم کا گروی رکھ دیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو نہیں جانے کے بعد انہوں نے پھر ابھی آئی ایم ایف کے پاس جا کے اور ان کی شرائط پہ گورنر اسٹیٹ بینک کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنے وزیر خزانہ کے مشیر خزانہ ہیں جو ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، تو انہوں نے تو ہمیں ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی یہی حال رہا تو یہ تو پاکستان کے لیے آگے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اب مزید ان کا رہنا جو ہے یہ عوام کے لیے تو اور اس ملک کے لیے اب خطرناک ہوتا جا رہا ہے. بالکل اس طرح ہے. یہ جو مطلب آئے روز مختلف چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ادھر سے حکومتی رہنما وزیر یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی مہنگائی نہیں ہے. کیا صرف ان کو نظر نہیں آ رہا ہے یا عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اپنی نہلی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب گندم کی قیمتوں میں اضافہ جو ہوا، آپ اس کے پس منظر میں جائیں. گندم کی سٹورز میں پڑی گندم انہوں نے باہر بھیج دی، پھر باہر سے اس کو واپس مہنگے داموں خریدا. اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ شوگر کا جو وہ ہوا اس میں انہوں نے کچھ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اس میں وہ ساری ایک وہ کیا سسٹم، وہ آپ کو پتہ ہے سارا کچھ کہ کیسے کر کے انہوں نے ایک شوگر مافیا کا وہ ایک سکینڈل بنا جس میں بلینز روپے جو ہیں کچھ چند لوگوں کو فائدہ ہوا اور پوری قوم جو ہے اس میں وہ آ گئی. پھر ایل این جی پہ آتے ہیں. ایل این جی میں انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ لے کے آ رہے ہیں جی، ہماری کیپیسٹی ہے، ہم نے وہ کر دیا جی. ٹائملی یہ آرڈر نہیں دے پائے. پھر انہوں نے وی ڈونٹ نو کہ کس کمپنیز کو کس کرائٹیریا پہ جا کے وہ دیے کہ اب جب ٹائم آیا
تو وہ ڈیفالٹ کر گئیں. تو اب اس کی انکوائری ہونی چاہیے, باضابطہ انکوائری ہونی چاہیے, اور غیر کمیٹی جانبدارانہ بنتی ہے, انکوائری بھی شروع ہو جاتی ہے, لیکن بالکل کلیئر نکل جاتے ہیں. یہ اصل میں اب جو یہ نیب کا ادارہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایک پولیٹیکل وکٹیمائزیشن سے باہر نکل کے وہ اس سارے حالات کو دیکھیں. اور یہ جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں یہ تو خود ہی اپنے اوپر خود منصب بنے چیئرمین ہوئے ہیں نا جی. نیب بھی کچھ دنوں پہلے ایک کمیٹی میں پیش ہو رہے تھے, تو میڈیا والے نے ان سے سوالات کیے, پھر اس نے کہا کہ یہ چیز ہمارے پاس آئی نہیں ہے. تو کیا آنے سے وہ نوٹس لیں گے یا خود ان کو نوٹس لینا چاہیے؟ نیب کا ادارہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے انہوں نے مختص کر دیا ہے. وہ تو مخالفین کے لیے انہوں نے بنایا ہے. جو بھی مخالفین ہوں گے اس کے خلاف وہ کارروائی کریں گے, جو حکومت میں ہوں گے ان کی کھلی چھٹی ہے, وہ جو مرضی ہے کریں. بالکل. آئے روز بجلی کی قیمتوں میں ابھی 4 روپے سے زیادہ یونٹ کی پرائس بڑھ گیا ہے, گیس کی بھی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. تو ایک عام گھرانے کا جو بل ہے وہ 10 سے 12 ہزار روپے آتا ہے, کیا کہیں گے؟ آپ گیس کی اور بجلی کی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو پانی کی بات بھی کریں. پانی کی بلوں میں بھی اب یہ 100% اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے IMF کی ایما پہ کر رہے ہیں, یہ ان کے اشاروں پہ کر رہے ہیں, اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب اور دوسرا جو وفاقی وزیر خزانہ صاحب تھے اس کو بھی مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا کہ مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. موجودہ جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب, تو کیا یہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہے اب تک؟ دیکھیں مہنگائی, اور اس کو تو خیبر پختونخوا سے سینیٹر بھی بنا رہے ہیں. مہنگائی کس طرح کنٹرول کر پائیں گے یہ, جب آپ بات وہی ہے نا کہ IMF کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی شرطوں کے مطابق جا رہے ہیں, آپ زمینی حقائق کے برعکس جا رہے ہیں. تو پھر آپ اگر ان کی شرطوں کے مطابق جائیں گے, ان کی مرضی کے مطابق وہ کریں گے, تو وہ تو پھر اپنی مرضی کے آپ سے کام سارے کروائیں گے. تو اب 4 وزیر خزانہ تقریباً انہوں نے تبدیل کیے ہیں اس عرصے میں, تو یہ بھی تو ان کی نائلی ہے. آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے؟ بالکل. مہنگائی جس طرح قابو سے باہر ہو چکی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا جی کہ آپ کہاں پہ جا کے کھڑے ہیں, آپ کتنے ہینڈسم وزیر اعظم ہیں یا آپ کتنے بڑے سٹار ہیں. عام آدمی کا تو مسئلہ مہنگائی ہے. عام آدمی کو تو سستا آٹا چاہیے, سستا گھی چاہیے, اور بچوں کی فیس چاہیے, مکان چاہیے. ان کے پاس تو کچھ بھی سچ عوام کے لیے کوئی ریلیف بھی نہیں ہے. بلکہ یہ جس طرح جس شرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئندہ چند مہینوں میں یہ مزید اس میں دگنا تگنا اضافہ ہوگا. اور یہ اگر مزید اضافہ ہوا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کمی آئے گی 3-4 ماہ تک. یہ تو 3 سال پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کمی آئے گی. 3 سال ہر مہینے ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بس جی 15 دن ہمیں اور دے دیں. ابھی اس دن میں کسی کی بیان سن رہا تھا کہ ہمیں بس 10-15 دن چاہیے. تو مطلب ناکام ہے حکومت. حکومت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اب ان کے تو اب ناکامی کا کہنا کیا, یہ تو ناکام نہیں, یہ نائل ترین ہے. صحیح. تو یہ جو عدد و شمار پیش کر رہے ہیں وفاقی وزراء, خاص کر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے, کہ باقی دنیا میں یا انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا میں اتنی قیمت میں پیٹرول مل رہا ہے, پاکستان میں اتنے میں مل رہا ہے, تو کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود کو تسلی دے رہے ہیں یا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ آپ جب اس کا باقی دنیا کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں تو اگر عالمی مارکیٹ کے مطابق بھی آپ چلے جائیں تو پھر بھی اگر آپ اس کا موازنہ آج کی اس کے ساتھ کریں تو میرے خیال میں پیٹرول کو 105-7 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو PDM کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ PDM نے جو لائے عمل دی ہے 23 مارچ کو اسلام آباد آنے کی, اور باقی صوبوں میں اپنے سرگرمیاں شروع کرنے کے حوالے سے, لائے عمل بنانے کے حوالے سے, تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ بھی اسٹنگ کمیٹی کے اجلاس میں مطلب وہاں پہ جاتے ہیں, باقاعدہ اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں PDM کا جو مقصد تھا وہ تو پہلے دن سے عیاں ہے کہ یہ جو حکومت ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی نان الیکٹڈ حکومت ہے,
تو پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نائل حکومت ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ عوام کو بڑی مشکلات میں لے آئیں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس عرصے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارا وہ جو موقف تھا پہلے دن کا وہ درست تھا۔ تو اب یہ 23 مارچ کو جو ہم انہوں نے فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے اسلام آباد آنے کا، تو بیسیکلی یہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ عوام پہ جو مہنگائی کے بم جو ہیں یہ گرائے جا رہے ہیں، تو یہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہم اسلام آباد آ رہے ہیں کہ عوام کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس مشکل وقت میں وہ تنہا ہیں، بلکہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں انشاءاللہ عوام کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ان کی مؤثر آواز بن کر جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ پی ڈی ایم میں موجودہ شامل جو جماعتیں ہیں وہ 8 ہیں، تو اتفاق ہے؟ بالکل اتفاق ہے۔ تو جو آنے کے لیے اسلام آباد کی پلاننگ ہے، آپ لوگوں کے جو سربراہ ہے قومی وطن پارٹی کے آفتاب احمد خان شرپاؤ صاحب، وہ کہاں سے لیڈ کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان کے پی کے سے ہیں؟ دیکھیں باقی بھی مطلب نہیں تقسیم یہ دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے ابھی 4 صوبوں میں اجلاس ہونے ہیں، تو یہ جو روڈ میپ ہوگا یہ ان اجلاسوں میں جو ہے وہ طے کیا جائے گا کہ کون سے جو لیڈر ہیں وہ کہاں سے آغاز کریں گے اور کہاں سے قیادت کریں گے۔ تو یہ ہر صوبے سے، یعنی سندھ سے بھی ایک ریلی نے آنا ہے، کوئٹہ بلوچستان سے بھی ایک ریلی نے آنا ہے، سندھ اسی طرح پنجاب سے بھی ریلی نے آنا ہے اور کے پی سے بھی آنا ہے۔ وفاقی وزراء بھی 23 مارچ کے حوالے سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ 23 مارچ کے علاوہ کوئی اور ڈیٹ رکھ دیں۔ وفاقی وزراء تو دیکھیں بکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مہنگائی مارچ اسلام آباد کی جانب رخ کرے گی تو یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ تو یہ تو اپنے خوفزدہ ہیں اور اپنی اس ڈر کو اب ایکسپریس کرنے کی وہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی؟ پی ڈی ایم کا دیکھیں جی مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پہ عوام کو ریلیف دلوانا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ عوام کے ووٹوں پر جو ڈاکہ ماضی میں مارا جاتا رہا ہے تو اس سے اس کو بچایا جائے۔ تو پی ڈی ایم کی کوشش تو یہی ہے نا جی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام کو ریلیف ملے، عوام کو ان کے بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ان کی دہلیز پہ ملے۔ تو پی ڈی ایم اپنی کوشش کر رہی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ۔ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی، اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ بینرز لگے ہوئے ہیں، آپ کا ووٹ آپ کا راج، سمجھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ آپ کا راج ہے؟ آپ کے سامنے ہے کون سا ووٹ کہاں پہ آج تک فری اینڈ فیئر، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو کیا آپ مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی؟ دیکھیں میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے، اگر وہ خود آنا چاہتے ہیں تو وہ خود چھوڑ کے گئے ہیں، اور اگر وہ خود واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو واپسی کا راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے عوام کو ریلیف مل جائے گا؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کوشش کر سکتی ہے، کیونکہ ہماری کام ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، کیونکہ اس ٹائم پہ جو عوام کی صورتحال ہے وہ بالکل بے بسی کا شکار ہے، اور اس ٹائم پہ عوام جو ہے اس کی جو حالت ہے نا جی وہ بڑی نگفتہ بے ہے۔ تو پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ عوام کو ہم یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کی آواز جو ہے وہ ہماری آواز جو ہے وہ آپ کی آواز میں شامل ہے۔ حکومتی رہنماؤں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ پی ڈی ایم اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا جی کہ یہ حکومتی موقف ہے، اور حکومت تو جو بات ان کو اچھی لگتی ہے، جو ان کے دل کو لگتی ہے وہ بس وہ کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ غریب طبقے کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم مطلب کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اس میں کہا تھا کہ عمران خان کی پالیسی ہے غربت مکاؤ نہیں، غریب مکاؤ۔ تو یہ بالکل جو ابھی ملک کے حالات ہیں، آپ کے سامنے جو خودکشیوں کی شرح ہے یہ بڑی تشویشناک ہے، اور جو ان کے اقدامات ہیں اگر یہی تسلسل رہا تو یہ اس ملک سے غریبی ختم کر دیں گے۔ 120 ارب روپے کا جو ریلیف پیکج کا اعلان ہوا ابھی تک گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔
یہ تو ایک قسم کا مذاق کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہر خاندان کے حصے میں کوئی 800 کچھ روپے آتے ہیں. اگر مہنگائی کی شرح دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آپ ایک خاندان کو 800 روپے یا 850 روپے دے رہے ہیں تو یہ تو آپ ان کے زخموں پر مرہم تو نہیں رکھ رہے نا جی, آپ تو ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں. تبدیلی کے نام پہ ووٹ ملا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کو, تو تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تبدیلی یہی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, بالکل 50 لاکھ گھر دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے. تو میرا خیال ہے کچھ 40 لاکھ کے قریب لوگوں کو انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے, لاکھوں گھر مسمار کر دیے ہیں. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ, قوم کے نوجوانوں کے ساتھ ایک جھوٹ بولا ہے اور ان کے ساتھ ایک مذاق کیا تھا. اور ابھی میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اس نوجوان جو اس قوم کا نوجوان ہے اسے معافی مانگنی چاہیے. ابھی کچھ جلسوں میں وزیر اعظم عمران خان کے اس کے حوالے سے نعرے بھی لگے ہیں کہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف اگر مطلب نعرہ لگتا ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو ابھی نعرے بھی لگ گئے ہیں, استعفیٰ نظر نہیں آ رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کنٹینر پہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 500 بندہ میرے خلاف نعرہ لگا دے, اس طرح خود اس کو بڑے واضح الفاظ میں کہ گو عمران گو, تو میں استعفیٰ منہ پہ مار دوں گا. تو آج مجھے بتائیں کہ پاکستان کا بچہ بزرگ, خواتین, گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین تک یہ کہہ رہی ہیں کہ گو عمران گو, لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہے. کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے موجودہ حکومت کی, جو وفاق میں خیبر پختونخوا میں تو 8 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, کیا کہیں گے ان کی کارکردگی کے حوالے سے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صفر ہے, اور یہ جو کارکردگی صفر ہے اس کی وجہ ان کی نااہلیت ہے. پرانے پاکستان میں نئے پاکستان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ فرق یہ ہے جی کہ آج عوام سڑکوں پر ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ ہمیں خدا واسطے کر کے ہمارا پاکستان جو پرانا ہے وہ لوٹا دیں. کیونکہ نئے پاکستان کے جو خواب انہوں نے دکھائے تھے وہ ایا کنابدو و ایا کنستعین سے شروع ہو کے تو پھر وہ مرغیاں اور انڈے اور کٹے اور کٹیاں اور وہاں پہ آ کے تو آج یہ اس حالات میں آ کے ختم ہو گئے. موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اور اب تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے, آپ کسی ایسے کام سے ان سے مطلب متاثر ہوئے ہیں جو آپ سمجھیں کہ واقعی یہ موجودہ حکومت نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے دن سے لے کے آج تک ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک آدھ ایسا کوئی کام مل جائے جس پہ کم از کم ہم بھی دل کو تسلی دے سکیں کہ چلے اور کچھ نہیں تو یہ انہوں نے کیا ہے. تو اگر آپ بلین ٹری سے لیں اور مالم جبا اسکینڈل سے لیں, BRT میں جو ہوئی ہے وہ کرپشن وہ آپ کے سامنے, تو کوئی اس قسم کا پروجیکٹ جو انہوں نے 2-4 لانچ کیے ہیں اس میں آپ کے سامنے اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اور کوئی عوام کے لیے تو میگا پروجیکٹ یہ دے نہیں پائے. سی پیک جو بڑا ایک حساس وہ پروجیکٹ ہے اور جس کو پاکستان کی اس کے لیے جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے تھا, تو ان کی نااہلی کی وجہ سے اس پہ کام جو ہے وہ یا تو بند ہے یا پھر تاخیر کا شکار ہے. اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف نیب بھی کارروائی کر رہے ہیں, موجودہ حکومتی رہنماؤں کے خلاف مختلف کیسز کو بند کر دیا گیا ہے. نیب کا تو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے, اس کی اپنی تو کوئی مجھے سب سے بڑا جو آیا تھا نیب راولپنڈی رنگ روڈ کا کیس, اس میں زلفی بخاری بھی اپنے عہدے سے ہٹ گیا اور پھر کلیئر ہو گیا کہ اس پہ کوئی مطلب اس طرح کا وہ نہیں ہے, اور غلام سرور خان پہ بھی ایلیگیشن تھے. تو آپ کو نیب کا جو مطلب کارروائی ہے بلا وہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو جانبدارانہ نظر آ رہی ہے. نیب کی جو اس ٹائم حیثیت ہے وہ غیر جانبدارانہ نہیں رہی.
بلکہ ان پہ جانبداری کا الزام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کو یہ چاہیے کہ ان کے اوپر یہ جو جانبداری کا لیبل لگ چکا ہے اس کو یہ صاف کریں۔ ای وی ایم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے قومی وطن پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، ای وی ایم تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی وہ شکل ہے، وہ جو دھاندلی کا آر ٹی ایس کی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا تو آپ کے سامنے فارم 45 کا کیا حال ہوا۔ تو ای وی ایم بھی جو ہے یہ بیسیکلی مشینری ہے، اور اس کے اندر سافٹ ویئر یوز ہوں گے، تو سافٹ ویئر کرپٹ بھی ہو جاتے ہیں اور سافٹ ویئر ہیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی وہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں جو پوری دنیا کر کے چھوڑ چکی ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے عمل اس لحاظ سے۔ تو آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو پوری دنیا چھوڑ چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اب اس کے ذریعے فری اینڈ فیئر الیکشن کریں گے۔ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں، بلکہ آپ نئی دھاندلی کی جو ایک طریقہ کار ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ آنے والے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو؟ اصل میں حکومت تو دھاندلی کی کوشش کر رہی ہے نا جی، تو حکومت تو اس لیے کوشش اپنی پوری کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں بھی دی گئیں، ہاں بالکل، تو معافی بھی مانگی گئی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو دھمکیاں آپ دے رہے ہیں تو بیسیکلی آپ کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو؟ آپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن ہمارا آزاد اور خود مختار ادارہ ہے؟ اگر وہ ہے تو آپ جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو آپ کس نظر میں لے کے جائیں گے؟ فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم آنے والے ضمنی انتخابات میں الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیں گے اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات نہیں کراتے۔ تو اس کا واضح یہ آپ نے اپنی بات سے خود ثبوت دے دیا ہے کہ حکومت اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اداروں کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ان کو یہ ایک آئینی ادارہ ہے، یعنی حکومت دھمکیوں کے ذریعے اب جو ہے وہ اس پہ اداروں پہ جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے نا۔ تو آپ کو بالکل قابل قبول نہیں ہوگا 2023 انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پہ آپ اگر انتخابات کرواتے ہیں تو آپ پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ قوم کا وقت بھی ضائع کریں گے اور قوم کا پیسہ بھی ضائع کریں گے۔ آپ پھر اپنی مرضی سے لسٹ بنا دیں اور بس جس کو جس عہدے پہ بٹھانا ہے بٹھا دیں۔ یہ تو پھر انتخابات، پھر تو یہ انتخابات کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو پھر خواہ مخواہ میں آپ قوم کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دھاندلی کا سدباب بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، جس طرح پہلے الزام لگتے تھے دھاندلی کے پرانے طریقہ کار کے ساتھ انتخابات؟ کس طرح مطلب ہے کہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کس طرح دھاندلی آپ ختم کریں گے؟ جو سافٹ ویئر بنیادی طور پہ ہیک ہو سکتا ہے، جو یو ایس بی کے اندر اگر آپ ڈیٹا لے کے جاتے ہیں تو وہ کرپٹ ہو سکتی ہے، تو ایک ڈیٹا کرپٹ ہو گیا یا ایک آپ نے مینوپولیٹ کر دیا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کدھر چلا جائے گا سارا سسٹم؟ تو کس طرح آپ اس کو روک پائیں گے پھر؟ اتحادی جماعتیں بھی ان کے ساتھ تیار نہیں تھیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل جب قومی اسمبلی میں پاس کر رہے تھے مشترکہ اجلاس میں، تو ان کو بلایا تھا۔ قومی اسمبلی میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں بشمول ای وی ایم کے، یہ سارے کے سارے غیر قانونی ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جب آپ جوائنٹ سیشن میں بل پاس کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کسی نہ کسی ہاؤس میں پیش کیا گیا ہو، اور اگر وہاں سے وہ رد ہوتا ہے تو پھر آپ یا منظور ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو جوائنٹ سیشن میں لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ تو ایک تو جوائنٹ سیشن میں لے کے چلے گئے ہیں بغیر کسی ہاؤس میں وہ پیش کیے ہوئے ڈائریکٹ، اور وہاں پہ آپ نے جا کے شور شرابہ کر کے اور وہاں پہ جا کے وہ کوئی اس کو وہ واضح وہ نہیں تھی تو بس اعداد کی وہ کر کے تو بس اس طرف زیادہ ہیں جی اس طرف کم ہیں جی اور بل منظور کر دیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بل غیر قانونی ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق دیا گیا ہے، بل دیکھیں پاس جی، ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا کندھا استعمال کر کے حکومت جو ہے وہ دھاندلی کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میری کئی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اس سلسلے میں، اور میں نے ان سے پوچھا ہے
تو وہ اب میکسیمم جو ہے وہ طریق انصاف ان کے آگے بھی ایکسپوز ہو چکی ہے، اور اوورسیز پاکستانی بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا نام اور ان کا کندھا استعمال ہو رہا ہے، اور دھاندلی کی ایک نئی راہ جو ہے وہ ان کے نام سے وہ کر کے، کیونکہ اب ان کو آپ ان کے ووٹ کا اگر آپ غلط استعمال کر دیں گے تو تقریباً میرا خیال ہے 80 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانیوں کے وہ بنتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 80 لاکھ یا 1 کروڑ ووٹ آپ کہیں دائیں بائیں اپنی مرضی سے وہ یوز کر دیں گے تو آپ کا تو پورے کا پورا نتیجہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل اس طرح ہے، اور 40 حلقے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں 40 حلقوں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا اثر ہوگا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی راہ بنائی جائے۔ دیکھیں حکومت اور اپوزیشن ان کو ایک آن بورڈ ہو کے کسی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے جو اس قسم کا مسئلہ ہو، تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح جس طرح حکومت چاہ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بالکل، تو گلبھوشن یادو کے متعلق بھی بل پاس ہوا، ایک دہشت گرد تھا، پکڑا گیا تھا بلوچستان سے، پھر کافی عرصہ کیس چلا اور ابھی قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا، تو اس پہ کیا کہیں گے، اس پہ کیا کمنٹس کریں گے؟ اس پہ اب عمران خان سے پوچھنا چاہیے نا، وہ اپنے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اسی کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے، اور آج قوم کو وہ بتائیں نا کہ وہ کیا ایسا مجبوری آن پڑی ان پہ، یا ان پہ ایسا کون سی آفت آن پڑی کہ کل جب آپ ماضی میں کلبھوشن یادو کی بارے میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اس کے لیے رائے بنائی جا رہی ہیں، تو آج تو رات وہ آپ نے فراہم کر دی ہے۔ بالکل اس طرح ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس تھے، اس کی آڈیو کے حوالے سے بھی آپ کی کمنٹس؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں پہ نہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، جو عدالتی معاملات ہیں ان میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں وہ اپنی وہ کوئی رائے اس طرح دینی چاہیے جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی واضح ثبوت نہ آ جائیں یا اس کے بارے میں پوری وہ تحقیق نہ ہو جائے۔ بالکل، کیا کہیں گے موجودہ صورتحال، افغانستان کا جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، افغانستان میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، کیونکہ افغانستان کے امن کے ساتھ اس پورے خطے کا امن جڑا ہوا ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو ہم بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں کی عوام ہے افغانستان کی، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی حکومت ہو، جو بھی وہاں پہ ایک وہ بنایا جائے تو وہاں کی عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ آئے روز لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں، دنیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس صدی کے اس میں حصے میں آ کے جب کہ ایک گلوبل ولیج کا وہ ہو رہا ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ قبائلی علاقوں کی بھی بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے موجودہ حکومت نے جو قبائلیوں کے ساتھ وعدے کیے تھے؟ دیکھیں جی، موجودہ حکومتیں تو سب کے ساتھ ہی وعدے کر کے مکر گئی، لیکن فاٹا کے ساتھ تو بہت ہی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے شروع میں اس میں جا کے تمام سوزوں اس میں بھی رکھا کہ این ایف سی سے بھی ہم یہ کچھ حصہ کاٹ کے ان کو دیں گے، اور فاٹا کو جو ہے جی وہ زیادہ ریلیف دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے باقی وعدوں کی طرح حکومت اس پہ بھی کوئی کام نہیں کر سکی، اور جس کی وجہ سے آج جو سابقہ فاٹا ہے، اب تو وہ کے پی میں ضم ہو چکا ہے علاقے، تو اس خطے کے ساتھ جو قبائلی وہ علاقے ہیں ان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی احساس محرومی میں مزید اضافہ ہوا ہے، ان کے کوئی اس کے دکھوں کا مداوع نہیں کیا جو 100 گیا، ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں بھی کچھ نظر کوئی نہیں آیا، ایفا نہیں ہوا۔ اور ابھی لوگ کافی پریشان بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا فنڈ ہے وہ کسی اور مطلب مختلف اور علاقوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہی تو بدقسمتی ہے نا جی کہ اس حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں،
یہ کوئی ان کے پاس نہ کوئی اس طرح کی ہمیں کوئی ٹیم نظر آ رہی ہے کہ یہ پراپر اس عوام کے لیے کوئی ایک منصوبہ بندی بنا سکیں. یہ تو بس ایک ناک کی لکیر پہ چل رہے ہیں، بس جو سامنے آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں اور اسی کی بادشاہت ہے ایک. اسپیکر صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے، سب کمیٹی کا نام دیا ہے، قبائلی علاقوں سے مشران، نوجوان وہ بھی ادھر آئے ہیں، مختلف پروگرامز ہوئے، تو ابھی تک پھر بھی گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ بس وہ عوام کے ساتھ بس ایسے ہی وہ کھیل کھیلنے والی چیزیں ہیں ساری. کیا پیغام دیں گے قبائلیوں کو؟ بس میں تو قومی وطن پارٹی ان کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، قومی وطن پارٹی تو خیبر پختونخوا کی تمام جتنے بھی وہاں پہ چاہے وہ قبائل کے ہیں یا جتنے بھی شہر کے ہیں، قومی وطن پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملیں اور ان کے بلکہ جو بنیادی عوام کے حقوق ہیں ان کی دہلیز پہ ملے. اور اس کے لیے پورا ایک پلان جو ہے وہ قومی وطن پارٹی نے ترتیب دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ یہ خیبر پختونخوا کی جو محرومیاں ہیں ان کا انشاءاللہ ازالہ ہوگا. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ میں تو پاکستان کے کردار سے کہیں بھی مطمئن نہیں ہوں. وزیر خارجہ صاحب جو کردار ادا کر رہے وزیر خارجہ صاحب کے بیانات کی حد تک ساری چیزیں ہیں، عمل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. OIC کا اجلاس بھی پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، افغانستان کے مسائل پر بات ہوگی، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو ابھی اجلاس ہوگا تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ان کا کیا کردار ہے یا کہ کیا اس میں اٹھانے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کشمیر کا مسئلہ بھی تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب تقریر کر کے آ گئے ہیں اور اب سب اچھا ہو گیا. اس کے بعد کشمیر ہمارے ہاتھوں سے ہی چلا گیا اور آج تک ہمارا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو افغانستان میں ہم یہ بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان کے امن کے ساتھ اس پورے خطے کا امن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. بالکل اس طرح ہے، اور افغانستان کے لوگوں نے کافی سخت حالاتوں کا مقابلہ کیا آج تک. تو اس کے علاوہ جو موجودہ حکومتیں اور خیبر پختونخوا کی بھی مطلب تحریک انصاف کی حکومتیں، ان کی کارکردگی کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اپنے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے، اور لوگوں کو آگے آنے والے انتخابات میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اب لوگوں کو جو ہے وہ یہ جنبہ برادری سسٹم سے باہر نکل کے ایک کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ایک تو اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تو بات وہی ہے نا کہ یہ الیکٹ تو ہے نہیں، سلیکٹڈ ہے. تو جب ایک سلیکٹر کو آپ لا کے بٹھا دیں گے تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ عوام کو کیا دے سکتا ہے؟ تو جہاں تک عوام کی بات ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ باشعور عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے اور سمجھدار عوام ہے، اور عوام کو اپنے اچھے برے کا بخوبی اندازہ بھی ہے اور پتہ بھی ہے. بالکل اس طرح ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا کہیں گے ان کی کارکردگی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، سندھ میں بھی مسائل ہیں. سندھ میں بھی اندرون سندھ میں پانی کا مسئلہ بھی ہے، وہاں پہ تعلیم کا مسئلہ بھی ہے، بنیادی جو سہولتیں ہیں وہاں پہ فقدان ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی بھی گورنمنٹ جہاں بھی ہو، وہاں کی جو عوام ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف پیکیجز لازمی ہونے چاہیے، چاہے جو بھی ہیں، لیکن بنیادی سہولتیں جو عوام کی ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. اپنے حلقے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب تک کچھ وہاں پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے حلقے سے جو KP کے اسپیکر ہیں یہ الیکٹ ہے، اور وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ابھی تک افتتاح ہوئے ہیں وہ ایک آدھ سوئمنگ پول کا ہوا ہے اور ایک دو چوکوں کے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں نے تو کوئی وہاں پہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیکھا جس کا میں کوئی ذکر کروں. تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے یہ کریں گے یہ کریں گے، بس تحریک انصاف کا کون سا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے؟ وہی حال وہاں بھی ہے. اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ لیکن جی، میں تو وہی پیغام میرا اپنے حلقے کے لیے بھی ہے جو باقی صوبے کی عوام کے لیے ہے کہ اب بس یعنی
جتنا ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو چکا ہے، اور اب ہمیں خود اپنے حق کے لیے باہر نکلنا بھی پڑے گا اور اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانی پڑے گی۔ جب تک خود آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر کوئی آپ کا حق لا کے دے دے گا۔ موجودہ حکومت زیادہ تر لوگ سرکاری ملازمین، اسکول ٹیچرز، مطلب مختلف ہسپتالوں کا جو عملہ ہے، ہر بندہ احتجاج پہ ہے۔ تو یہی اس حکومت کی سارا پول کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ یا تو آپ کے سرکاری ملازمین ڈی چوک میں ہوتے ہیں، یا آپ کے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ پشاور میں اسمبلی کے باہر ہوتے ہیں۔ تو یہ حکومتی کارکردگی کا پول کھولنے کے لیے میرا خیال ہے یہ چیز کافی ہے کہ جب آپ کے سرکاری جو ملازمین ہیں وہی آپ سے مطمئن نہیں ہیں، جو آپ سے تنخواہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ باقی عام عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل اس طرح یہ اسلام آباد کے جو مختلف اسکولوں کے اساتذہ ہیں سرکاری، ان کو ایم سی آئی کے انڈر لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو باقی اس میں حالات ہیں، سی بلکہ ڈی اے کا بھی سنا ہے کہ وہ بھی ایم سی آئی کے انڈر ہی کریں گے۔ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کی، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور اس طرح کے اقدامات سے جو ہے وہ آپ ادارے تباہ ہو رہے ہیں، اداروں کو جو تباہ کرنے اسلام کی وہ آباد کر رہے کے ہیں۔ سرکاری اسکول ہیں ان میں غریب لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو بس ان کے لیے تو آپ نہیں کر رہے نا کچھ، آپ تو الٹا ان کے بچوں کو مزید پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں آگے لے جانے کی بجائے۔ راشن اسکیم خیبر پختونخوا میں شروع کر دیا گیا ہے، اس کا جو رجسٹریشن ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وہ کرائیں، تو یہ مستحقین جو لوگ ہیں اس میں راشن یہ تقسیم کریں گے۔ لیکن جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے اس قوم کو لائنوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا، یہ لفظ نہیں اچھا، کہ بکاری بنا دی ہے۔ آپ چینی کے لیے جائیں، پیسے دے کے لیں اور لائن میں کھڑے ہو جائیں، آپ آٹے کے لیے جائیں، پیسے دیں اور لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو یہ کون سے سکیمز ہیں اور کون سی آپ اس ریلیف دے رہے ہیں؟ آپ نے تو اس قوم کے ساتھ عجیب ہی کوئی سلوک، پتہ نہیں کون سا آپ بدلے ان سے کہ کر کے لے رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ جاری ہوا ہے، مختلف ادارے جس میں پولیس سرفہرست ہے کہ کرپشن میں فرسٹ نمبر پہ ہیں۔ یہ وہ پولیس ہے نا جی جس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں دو چیزوں کو تو مثالی بنا چکا ہوں، ایک پٹواری اور ایک پولیس، اور آج حالت یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کل ہی جاری ہوئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، جس میں انہوں نے یہاں کی پولیس کو جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ لے آئے ہیں، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف اس حد تک، بلکہ اگر آپ ان کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جتنے بھی محکمے آپ کو نظر آئیں گے ان سب میں ہی کرپشن کی ریشو جو ہے وہ بڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں غربت کی کمی مطلب تیزی سے نظر آ جائے گی، اور 20 لاکھ لوگوں کو، خاندانوں کو بلا سود قرضے بھی ملیں گے، ہر خاندان کا ایک فرد بھی ہنر مطلب سیکھے گا، سکھائیں گے ہم۔ تو یہ جہاں تک قرضوں کی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں جی یہ تو مجھے اچھا ہوا ہے آپ نے یہ سوال کیا، تو مجھے یاد آ گیا کہ کوئی انہوں نے ایک نوجوان روزگار کے نوجوان کے نام پہ، وہ قرضوں کے نام پہ ایک اسکیم شروع کی تھی۔ تو اگر ابھی آپ اس کی ویب سائٹ کھول کے دیکھیں تو اس کا لنک ڈاؤن ہے، اور مجھے کچھ وہ ایک میرے پاس آیا تھا ایک وفد کے، یہ گزشتہ کوئی 10-20 دن سے لنک ہی ڈاؤن ہے۔ تو آپ وہ اسکیم کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جو وہاں پہ کہیں آپ نے اناؤنسمنٹ تو کر دی، لیکن گراؤنڈ پہ جا کے وہاں کہیں موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی دسترس میں ہو، تو آپ کیا لوگوں کے ساتھ کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ہے، حکومت ان کی ہے، اور جو کہتے رہے کہ کرپشن فری پاکستان اور کرپشن نہیں ہوگا، اور سب سے مطلب جو کرپشن کی بات آئی ہے وہ پولیس پہ آئی ہے۔ لیکن جی تحریک انصاف کی تو وہ حکومت ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو خیبر پختونخوا میں انہوں نے احتساب کا ادارہ ہی بند کر دیا تھا جب وفاق میں یہ نہیں بھی تھے، اور اس کے بعد بھی یہ روزانہ یہ کہتے رہے کہ روزانہ کی مد میں
کروڑوں روپے جو ہیں جی وہ باہر جا رہے ہیں. تو اگر وہ کروڑوں اربوں روپے باہر جا رہے ہیں تو ان کے مطابق آج تو نہیں جا رہے نا, وہ تو پھر رک کے ہیں. تو اگر وہ سارے پیسے آپ نے روک لیے ہیں, آپ نے کرپشن پہ قابو پا لیا ہے, تو پھر ملک میں مہنگائی کیوں, پھر ملک کے حالات اس قدر جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں وہ کیوں, پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو آپ کے اوپر یہ سوالات اٹھا رہی ہے, کل یہ بالکل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی, اور آج جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں آج ان کے مطابق جی یہ بس ویسے ہی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا علانور وزیر صاحب اور مشرق ٹی وی کا وانس اگین, اور بہت شکریہ. کتن کو د قومي وطن پارټۍ ترجمان احمد نواز خان جدون صاحب تفصیلی خبرې تاسو واورېدلې. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.